میں ہوں قطب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی خبریں۔ اس وقت میں موجود ہوں پٹنہ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارا نعرہ کے مدیر اعلیٰ جناب انوار الہدیٰ صاحب۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا نعرہ وہ پیپر ہے جو 1963 سے اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ انوار الہدیٰ صاحب ہمارا نعرہ کے مدیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ بہار کی کئی ساری تنظیمیں ہیں جن کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، ساتھ ہی اردو ایکشن کمیٹی کے ریاستی سیکریٹری بھی ہے۔ آج ان سے میری بات ہوگی کہ اردو کا فروغ اور اردو کی بقا اور اردو کا روشن مستقبل کیسے ہوگا۔ سر، سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے۔ چلیے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے اور اردو کے فروغ کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اردو کا فروغ جب تک عوامی سطح پر ہم لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اردو جو زبان ہے وہ بہت ہی پیاری زبان، میٹھی زبان اور شیریں زبان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اردو آبادی ہے ان کے ذہنوں سے جو ہے اردو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ ہمارے یہ جو جہاں ہم رہتے ہیں وہ محلہ سبزی باغ ہے۔ اس سبزی باغ میں جب آپ یہاں کے بورڈز کو دیکھیے گا، یہاں جو سارے جو ہے نا اردو دکاندار ہیں، تو ان کی دکانوں میں جو ہے اردو کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ شادیات کے کارڈ آتے ہیں، اس میں بھی کہیں اردو کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس طرح سے دیکھتے ہیں، وزٹنگ کارڈ ہو چاہے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو، کہیں بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے اردو سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ صرف سرکار کے بھروسے جو ہے ہم اردو کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کر سکتے۔ سرکار کو جو اپنا کام کرنا ہے وہ کرتی ہے۔ اس نے جو ہے ہر پرائمری اسکولس میں، چاہے ہائی اسکولس میں، یا پھر اور جگہ پہ جو ہے اعلیٰ اداروں میں جو ہے وہ اردو کا اس کا پوسٹ ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور یہ ہم اردو والوں کی ہی سرد مہری کا نتیجہ ہے۔ ووٹس ہے۔ آخرکار اس سے پہلے جو ہندو شاعر ہوا کرتے تھے، ہندو ادیب ہوا کرتے، افسانہ نگار ہوا کرتے تھے، اب مسلم بھی اردو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی کارن تو ہوگا۔ کہیں نہ کہیں دیکھیے، یہ منفیت والی زبان نہیں رہ گئی ہے۔ اس میں جو ہے لوگ جو ہے اس کو روزگار سے جوڑتے ہیں، اور اس میں اردو جو سبجیکٹ ہے اس میں روزگار کے مواقع کم ہیں، اور جو بھی مواقع ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ لوگ جو ہے اسی لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو بیچارہ 10 سال 15 سال 20 سال اردو پڑھنے کے بعد وہ بھی آج جو ہے لوگ روڈ پر ہیں، ان کو کوئی نوکریاں نہیں ملی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پر منفیت والی زبان نہیں رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے آمادہ۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آج بھی اردو جو ہے ایک زبردست زبان ہے، اس میں جو ہے مواقع ہیں۔ جن لوگوں نے اردو میں اچھی تعلیم حاصل کی ہے ان کو جو ہے نوکریاں ملی ہیں، بحالیاں ہوئی ہیں ان کی۔ تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اردو آبادی سے ہم لوگوں کا جو ہے رشتہ کہیں نہ کہیں کچھ کم ہوا ہے، اور بہار میں جو ہے اردو کے نام پہ تو کئی تنظیمیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لگاتار ان لوگ اپنا کام کر رہی ہیں، مگر ان کو جتنا اور کام کرنے کی ضرورت ہے کرنا چاہیے، اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی جو ہے نا یہ پتھر ٹوٹے گا اور راوی کی روانی پھوٹے گی انشاءاللہ۔ کبھی اردو کا فروغ، اردو کی بقا اور روشن مستقبل کیسے ہوگا کہ بہار میں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، سب میں جو سیٹیں تعداد متعین ہے اردو کی، وہ سیٹیں ابھی خالی ہے۔ دیکھیے، اردو کے لیے ہم نے جو سمجھا ہے، دیکھیے عوامی سطح، تعلیمی سطح اور سرکاری سطح۔ تو عوامی سطح پر جو ہے ایک بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ جس دن عوام بیدار ہوگی، اردو خود بخود ترقی کرنے لگے گی۔ اور دوسرا معاملہ ہے تعلیمی سطح پہ۔ تعلیمی سطح میں جو ہے نا بہار میں عمومی طور پر جو ہے آئی سی ایس سی بورڈ، سی بی ایس سی بورڈ اور بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ ہے۔ آئی سی سی بورڈ میں نام کے برابر جو ہے اردو ہے۔ لگتا ہے ابھی میری جو بچی پڑھتی ہے وہ 6 to 8 اردو اس نے پڑھا۔ اس کے بعد 9 10 آپ کو جو ہے LKG سے لے کر کے 5 تک اس نے کوئی اردو پڑھنے کا کام نہیں کیا اردو اسکول میں، اس اسکول میں۔ پھر 6 اور 8 میں اس نے اردو کی پڑھائی شروع کی، اور اب 9 10 میں جو ہے وہ اس کی اردو کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ میں، جہاں ابھی بھی اردو کے لیے جو ہے راستے خالی ہیں اور وہاں جو ہے اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں بچے بھی ہیں، مگر اب اس کو بھی جو ہے نا ایک منظم سازش کے تحت، چونکہ اب ٹیچرس نہیں ہوں گے، یا سوالات جو ہے نہیں چھپیں گے، یا کچھ اور وہ روٹینس وغیرہ نہیں لگے گا، ٹیچرس بحال
نہیں ہوں گے تو بچے بھی کیا کریں گے، اردو چھوڑ کر کے سنسکرت یا کہ کوئی اور زبان لیں گے. تو اس طور پر تعلیمی سطح پر بھی جو ہم لوگوں کو جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ تو ایک ایسی زبان ہے جو ہم نے اس کو اسی زبان سے اپنے مذہب کو جانا ہے. ہمارا مذہب جو ہے قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے. ہم عربی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، بس پڑھنے تک جانتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ اردو زبان کا ہی سہارا لینا پڑا. واعظ و بیان سنا ہم نے، کتابیں پڑھی یا اخبارات میں جو ہے اردو میں چیزیں آئیں تو ہم لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آیا کہ یہ مذہب ہمارا اتنا وسعت والا ہے. تو یہ تو ایک سمجھے کہ ایک تشخص والا زبان ہے، میٹھی زبان ہے. آپ دیکھیے اٹھا کر کے آزادی سے لے کر کے اب تک اردو زبان نے بہت ساری قربانیاں دی. آج بھی جو ہے فلمی دنیا میں جو ہے اردو کا بول بالا رہا ہے. اور ابھی جو حال میں اردو کے ایک بڑے ناقد کا انتقال ہوا، گوپی چند نارنگ، خود وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اردو اور ہندی کا ایسا ہی رشتہ ہے جیسے گوشت اور ناخن کا، اس کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. باوجود اس کے ایک فورس جو ہے اس زبان کو مٹانے کے در پہ ہے، مگر یہ زبان مٹ نہیں سکتی کیونکہ یہ زبان آج بھی لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے. کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی جو ہے لوگ سڑک ہی بولتے ہیں، پتھ نہیں بولتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے وہ چکتسالے نہیں بولتے ہیں، وہ اسپتال بولتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے اردو کا زیادہ تر عام فہم جو زبانیں ہیں وہ اردو ہی کا استعمال ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے احساس کمتری میں نہ ہوں، سچائی سے، ایمانداری سے اردو کے لیے ایک تحریک چلائیں، عوامی طور پر ان لوگوں کو بیدار کریں، محبت سے جو ہے اردو کی طرف راغب کریں. جو ہمارے جو بھی مسلم علاقے میں دکاندار ہیں ان کو راغب کریں کہ بھائی اردو ہماری زبان ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیے. اور جب آج غیر مسلم حضرات بھی، اب جا کے بہت سارے ڈاکٹرز کے یہاں دیکھیے گا وہاں اردو میں نام لکھا ہوا، تو کیوں اس اہمیت کو جانتے ہیں. بینکوں میں جو ہے جو ATMs وغیرہ میں ہے اس میں بھی اردو کا استعمال ہو رہا ہے. جب آپ استعمال کریں گے تب لوگ جو ہے اس کا ڈیمانڈ اور جو ہے سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے، ڈیمانڈ ہی آپ کا اردو کا ختم ہوگا، تو پھر اس زبان کی کیا قدر و قیمت ہوگی. تو ہمارے عوام سے یہی اپیل ہے کہ اردو کو رائج کریں، اردو کو اپنائیں. اردو جو ہے اردو میں ہے ہماری تہذیب بھی ہے، ہماری ثقافت بھی ہے. ہندوستان کی عظیم تاریخ کا بہت سارا بڑا ورثہ جو ہے اس زبان میں موجود ہے. اس کو برباد نہ ہونے دیں. اردو کی کتابیں آپ کی منتظر ہیں. آج گورنمنٹ اردو لائبریری بغل میں ہے، ہندوستان کی پہلی اردو لائبریری ہے جو بالکل ہی بغل میں ہے. وہاں جا کے دیکھیے جو ریڈرز ہوتے ہیں، کتبی ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اردو زبان کے نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہوتے ہیں. آپ خدا بخش لائبریری میں دیکھیے، جب صبح ریڈنگ روم میں آپ دیکھیے گا تو وہاں پر اردو آبادی کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو آبادی جو ہے اس کو نئے سرے سے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے آنے کی ضرورت ہے. یہ زبان جو ہے جس طرح سے ہمارے عربی زبان ہے اس سے ہم لوگوں کو محبت ہے، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، چاو سے یہ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے نا اردو زبان کی بھی اہمیت ہے. اردو زبان کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی ہے. اور سرکار کی طرف جو ہے دیکھنے سے جو ہے اردو کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے. کچھ چند بحالیاں ہو جائیں گی، کچھ لوگ بحال ہو جائیں گے، مگر جو زبان دیکھیے آج 35 سال سے جو ہے اردو ٹرانسلیٹر بحال ہے، اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر بلاک میں بحال ہے. آپ دیکھیے اٹھا کر کے وہاں اردو کا کیا حال ہے. وہاں کوئی درخواست دینے والا نہیں ہے. وہاں جو ہے کوئی اردو کا سوال، جو اردو کے ملازمین ہیں وہ دوسرے کام کرتے ہیں. تو وہ ایک دن ایسا آئے گا، کوئی سرکار آئے گی، یہ سارا چیز جو ہے ختم ہو جائے گا. جب زبان میں عوامی طور پر جب زبان لوگ اپنائیں گے نہیں تو یہ حال تو ہوگا ہی. اس لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اس زبان کو بچائیے. اس زبان میں زبردست وسعت ہے. اس زبان کو آپ اپنائیے اور اس سے جو ہے آپ جو ہے اپنے زبان کی حفاظت کر سکیں گے اور ایک بڑا ورثہ کو بچانے کی کوشش کر سکیں گے. یہ تھے جناب انوار الہدیٰ صاحب، مدیر اعلیٰ ہمارا نعرہ اور ریاستی جنرل سیکریٹری اردو ایکشن کمیٹی کے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود اردو پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا اور سماج کو اردو کے لیے بیدار کرنا ہوگا، تب جا کے اردو کی بقا اور اس کے روشن مستقبل کے کوئی آثار نظر آئیں گے. شکریہ.